سوال آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں پاکستان میں نہیں رہتا اور میں ایسی کنٹری میں رہتا ہوں جہاں اکثریت جو ہے کرسچینٹی کی ہے۔ اب سوال یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جو ہے وہ نکتہ چینی ہوتی ہے۔ تو ہم جب اس قسم کے لوگوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تو میرے کولیگ میں سے ہی ایک بندہ ہے اور وہ مسلمان بھی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو یہ ملتا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، تو وہ بیمار ہو گئی تو نبی علیہ السلام اس کی خدمت میں چلے گئے۔ جب میں نے اس حوالے سے ریسرچ کی تو مجھے کوئی ایسی مستند کتاب میں سے کوئی اس قسم کی روایات یا واقعہ ملا نہیں۔ تو اس پہ آپ روشنی تھوڑی سی ڈالیں کہ جو ناموس رسالت ہے اس پہ شریعت کا کیا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو کس زمرے لیا گیا، اور کیا ایسی روایات موجود ہیں؟ یہ جو عورت والا وہ کوڑے والا واقعہ بچپن سے ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے ابھی تک ایسی روایت نہیں دیکھیں، ملی۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین میں نبی کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ دین جو ہے نا، وہ پورے کا پورا بندے تک نبی کی ذات سے پہنچتا ہے۔ اگر نبی کی ذات مشکوک ہو جائے یا نبی کی ذات پہ تان کیا جائے تو پورے دین کی جو عمارت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نہیں، بلکہ کسی بھی نبی کی اگر گستاخی کی جائے تو وہ اس کا جو مرتکب ہوگا وہ واجب القتل ہوگا، اور قتل کی سزا اس کو ریاست دے گی۔ یعنی کسی فرد کو جو حق حاصل نہیں ہے ٹھیک کہ وہ خود اس کا نفاذ کر دے، ٹھیک یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ کرے۔ اور عام بندہ کیا کرے؟ عام بندہ جو ہے وہ اپنی سطح تک، جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے، وہ اس کا تدارک کرے۔ مثلا یہ جو ہمارے ساتھ ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو احسانات ہیں نا دنیا پر، ان کو پہنچایا نہیں، شاید ہم پہنچا نہیں سکے، یا سیرت کا جو اصل رخ ہے وہ ہم واضح نہیں کر سکے۔ اگر ہم یہ چیزیں واضح کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی باشعور انسان اس طریقے سے کرے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کی گستاخی کرنا واجب القتل ایک جرم ہے جس کی سزا اس کو ریاست دے گی۔ اب یہاں تک اس چیز کا واقعہ ہے، اس تعلق ہے، تو اگرچہ اس کو بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے، بڑے بڑے جید لوگوں نے بھی بیان کیا ہے، لیکن ضد اور بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ بیان کرتے ہوئے کبھی کوئی بندہ سنی سنائی بات بھی بیان کر دیتا ہے۔ ایک ہوتی ہے تحقیق میں جا کے کوئی بات کرنا۔ تو یہ جو روایت ہے یہ نہ روایتاً ثابت ہے نہ درایتاً ثابت ہے۔ اچھا محض کسی کتاب میں ہونا نہیں ہوتا کافی، اس کی سند دیکھی جاتی ہے۔ ٹھیک اس کی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ آپ وہاں 15 20 50 کتابیں لکھ دیں کہ جناب فلاں کتاب میں ہے، فلاں فلاں بات یہ نہیں ہے فلاں کتاب میں ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ میں ابھی تبری دیکھ رہا تھا، وہ تبری کہتے ہیں جی میرا تو کام یہ ہے کہ راویوں کے نام لکھ کے آگے میں روایت لکھ دوں، آگے قاری خود دیکھے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس طریقے سے صرف کتاب میں ہونا کافی نہیں ہوتا، یہ روایت جو ہے یہ صحیح سند کے ساتھ کسی جگہ پر بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اسے اچھا ایک اور چیز بھی آپ یاد رہیں، یہ روایت تو بہرحال ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ کروں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر گستاخی کی جائے تو سرکار کو حق حاصل ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حق حاصل تھا کہ آپ اسے معاف فرما دیتے تھے۔ بعد میں کسی کو حق نہیں ہے، جیسے آپ نے فتح مکہ کے دن معاف کر دیا لوگوں کو، جو جان کے دشمن تھے ان کو بھی معاف کر دیا، جو بڑی بڑی گستاخیاں کرتے تھے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہ سرکار کا حق تھا، یہ اور کسی بندے کو حق نہیں ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اس طریقے سے معاف کر دوں۔ تو بہرحال اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، اور قتل کی سزا ریاست دے گی، فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اس پہ حضرت سرکار دو عالم محبوب کل جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ اور اہل بیت ہے ان کا بھی اجماع اس مسئلے پہ جی یہی تھا بالکل کہ ہے، گستاخ ہاں رسول؟ بالکل بالکل بالکل۔ اس پر دیکھیں میں نے ایک کتاب لکھی سی توہین رسالت کی سزا، ہوں اس میں میں نے
صحابہ تابعین اور چاروں ائمہ اور سارا کچھ وہ اس میں درج کیا ہے، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں رہا۔ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علامہ یہ جو روح البیان ہے اس میں ہے کہ حقی، علامہ حقی، کہ ایک بندہ تھا وہ عبس وتولی پڑھتا تھا، حالانکہ قرآن کریم کی صورت ہے، نماز میں زیادہ عبس وتولی پڑھتا تھا، جس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا وہ واقعہ ہے جس پس منظر میں وہ نازل ہوئی۔ تو کسی نے کہا کہ تم یہ کیوں اسی صورت کو زیادہ پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے نبی کو جھڑکا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر اڑا دیا تھا کہ تو اس لیے قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ نے جھڑکا ہے اپنے نبی کو، یعنی یہ اتنا نازک معاملہ ہے۔ تو بحیثیت سربراہ مملکت، ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کی جو گستاخی ہے وہ واجب القتل جرم ہے، اور یہ سزا جو ہے وہ اس کو ریاست دے گی۔